بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. آج ہم در مختار کے لیکچر نمبر 30 تخصص فی الفقہ کی کلاس ہے. اس میں فقہ حنفی کی معروف و مشہور کتاب در مختار و تنویر الابصار کی شرح ہے علامہ رفیع کی. اس سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. آج کا موضوع ہے نجاست کے احکام اور شور یعنی بچے ہوئے جھوٹے پانی کی اقسام. کچھ اس کا ابتدائی حصہ ہم لیکچر نمبر 37 میں عرض کر چکے ہیں. بقیہ حصہ آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر 38 میں. تو آج کی جو عنوانات ہیں اور مباحث سے لیکچر ہیں ان میں ایک ہے نجاست ثوب. یعنی کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو کیا کرنا ہے. تو کپڑوں میں منی، پیشاب یا خون کا ملنا، تو اس میں کیا ہوگا؟ نماز کا اعادہ ہوگا. کپڑوں میں جو نماز پڑھی گئی ہے اس نماز کا اعادہ کیا. معاف نجاسات، پرندوں کی بیٹ، باریک قطرے اور غبار نجس یہ معاف ہیں، ان کے خصوصیت. شور یعنی جھوٹے پانی کی اقسام. بچے ہوئے پانی کی 4 بنیادی اقسام ہیں: پاک، ناپاک، مکروہ، مشکوک اور اس کے علاوہ تو یہ 4 قسمیں بنتی ہیں: پاک، ناپاک جسے نجس کہتے ہیں، مکروہ اور مشکوک. اچھا، اس کے بعد ہے کپڑوں میں نجاست کا لگنا یا بننا. تو اگر کسی انسان کو اپنے کپڑوں پر منی، پیشاب یا خون ملے تو وہ آخری احتلام، پیشاب یا نکسیر کے وقت سے نمازوں کا اعادہ کرے. یعنی اگر اس کے کپڑوں پر منی ہے تو آخری دفعہ اسے احتلام کب ہوا تھا اس وقت سے نمازوں کا اعادہ کرے گا. یا اس کے کپڑوں پر پیشاب لگا ہے تو آخری بار یعنی کتنی دیر پہلے اس نے پیشاب وغیرہ کیا تھا، اس پیشاب کرنے کے بعد جو نماز پڑھی ہے اس کا اعادہ کرے گا. اسی طرح اس کو نکسیر وغیرہ آئی ہے تو جو اس کے ناک سے خون نکلا ہے وہ کپڑوں پہ لگا ہے تو آخری دفعہ کب نکسیر آئی تھی، یعنی کتنی دیر پہلے، کتنے گھنٹے پہلے، تو اس نکسیر کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں ان کا اعادہ کرنا. کیونکہ اصول نجاست کی موجودگی میں اس بات کی دلیل ہے کہ سابقہ نمازیں طہارت کے بغیر ادا ہو، لہٰذا ان کا اعادہ. احتیاط، شک کی صورت میں آخری یقینی حالت کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ نماز کی صحت برقرار رہے. جبے میں کوئی چوہا وغیرہ جو ہے وہ پایا گیا اس کی صورت، تو اگر روئی رکھنے کے وقت سے سوراخ نہ ہو، روئی رکھنے کے وقت سے نمازوں کا اعادہ ہوگا. اگر چوئی پھولی پھٹی ہو یا خشک ہو تو 3 دن اور 3 راتوں کی نمازوں کا اعادہ. اگر چوئی ابھی تازہ ہے، پھولی نہیں ہے، تو 1 دن 1 رات کی نمازوں کا اعادہ. یہ اس وقت ہے جب معلوم نہ ہو کہ یہ کس وقت گری. شرعی معافی اور رخصت کے مسائل. حلال پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ پاک ہے. کبوتر، چڑیا، شکاری پرندوں کی بیٹ سے پانی ناپاک ہے، وہ مکروہ ہے کیونکہ سے بچنا دشوار ہے. سوئی کے ناکے کے برابر چھینٹیں ناپاکی کی، پیشاب کے وہ باریک قطرے جو سوئی کی سرے کے مانند ہوں وہ معاف ہے. غبار نجس، وہ گرد و غبار جس میں نجاست ملی ہوئی ہو معاف ہے بشرطے وہ نجاست کا اثر ظاہر نہ کرے.
دودھ میں مینگنیاں، دودھ دھوتے وقت اگر ایک دو مینگنیاں گر جائیں تو فوراً نکال دی جائیں، وہ دودھ پاک رہے گا۔ حصہ دوم، بچا ہوا پانی، سور، جانوروں اور انسانوں کے جھوٹے پانی کے طریقہ۔ تعریف جھوٹے کی یہ ہے کہ پانی پینے کے بعد جو پانی برتن میں بچ جائے اسے سور کہتے ہیں، کیونکہ پیتے وقت لعاب یعنی تھوک پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے لعاب کے حکم کے مطابق پانی کا حکم بدل، یعنی جیسے لعاب کا حکم ہوگا تھوک کا، وہی حکم پانی کا ہو جائے گا۔ تو انسانی لعاب جو ہے وہ پاک ہے، تو انسان کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے، چاہے وہ انسان جنبی ہو، کافر ہو، یا وہ عورت ہو۔ حلال جانور، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، مثلا گائے، بکری وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ گھوڑا، صحیح قول کے مطابق گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، کیونکہ گھوڑا حلال جانور۔ بے خون جانور، یعنی جن میں خون بہنے والا خون نہیں ہے، جیسی جو دریائی جانور ہیں ان کا، اس کے علاوہ جو جانور ہیں جن میں بہتا ہوا دم مصفوح نہیں ہے ان کا کبھی ناپاک نہیں۔ ناپاک ریاست غلیظہ، درجہ ذیل جھوٹا پانی نجس ہے اور اس سے وضو غسل جائز نہیں ہے۔ کتا، خنزیر اور درندے، کتے کا لعاب نجس ہے لہذا اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کے ہر جز اور لعاب نجس ہے۔ چیتا، بیڑیا وغیرہ جیسے درندے بہائم جو ہیں وہ کیا ہے، ان کا جھوٹا جو ہے وہ نجس ہے۔ ایک اضافی صورت یہ ہے کہ وہ شرابی جس نے فوراً شراب پی ہو، یا وہ بلی جس نے ابھی فوراً چوہا کھایا ہو، تو اس کا جھوٹا بھی نجس ہے، یعنی ابھی منہ اس کا صاف نہیں ہے شراب سے، شرابی کا اور بلی کا منہ میں بھی چوہے کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے، تو اب اس بلی کا جھوٹا مکروہ نہیں ہوگا بلکہ نجس ہو جائے۔ مکروہ جو ہے نا بلی کا ہے، جبکہ اس کے منہ پہ چوہے وغیرہ کا خون نہ لگا ہوا ہو۔ گھریلو بلی، بلی کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے بشرطے منہ پر نجاست نہ ہو، ضرورت کی وجہ سے اسے پاک لگے، یعنی علیکم طوافین و طوافات، تو یہ بار بار آتی جاتی ہیں اس لیے ان سے بچنا متعذر ہے، تو اس لیے رخصت دی گئی ہے کہ لیست بنجاست، یہ نجس نہیں ہے۔ کھلی مرغی، وہ مرغی جو آزاد پھرتی ہے، گندگی کھاتی ہے، اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ شکاری پرندے، شکرا، شاہین وغیرہ جن کی چونچ کی طہارت یقینی نہ ہو، تو حالانکہ یہ بھی حرام ہے اور درندے بھی حرام ہیں، لیکن درندوں چونکہ زبان سے چاٹ کر پانی پیتے ہیں لہٰذا ان کا لعاب جو ہے وہ پانی میں مل جاتا ہے، لہٰذا جو لعاب کا حکم ہے وہی، کیونکہ لعاب خون سے گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور گوشت ناپاک ہے لہٰذا پانی بھی ناپاک ہے۔ لیکن شکاری پرندے چونکہ چونچ سے پیتے ہیں اور چونچ ہڈی ہے اس میں لعاب نہیں ہوتا، اس لیے ان کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ گھریلو جانور، گھر میں رہنے والے سانپ، چوہے وغیرہ کا جھوٹا بھی ضرورت کی وجہ سے مکروہ۔ حکم، اگر پاک پانی میسر ہو تو مکروہ پانی کا استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، ورنہ اگر پاک پانی نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ چوتھا پانی ہے جی مائع مشکوک، گدھا اور خچر کا جھوٹا۔ مشکوک، جس کی طہارت یا طہوریت میں شک ہو، نجاست میں شک نہیں ہے، شک اس میں ہے کہ یہ طاہر ہے یا طہارت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خچر، اگر خچر کی ماں گدی ہو تو وہ گدھے کے حکم میں ہے، اور اگر ماں گھوڑی ہو یا گائے ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ یعنی خچر اگر پیدا ہوا ہے گدی سے تو پھر اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، اور اگر اس کی ماں گھوڑی ہے، گھوڑی سے خچر پیدا ہوئی ہے پھر اس کا جھوٹا جو ہے وہ پاک۔ مشکوک پانی سے طہارت کا طریقہ، یہ جو گدھے اور خچر کا پانی ہوگا یہ مشکوک ہوگا، تو اس میں اگر کسی شخص کے پاس صرف گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ہو، دوسرا پانی نہ ہو، تو وہ مندرجہ ذیل طریقہ کرے، وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔ تو وضو و تیمم دونوں کو ایک ہی نماز کے لیے جمع کرنا ضروری ہے، ترتیب میں اختیار ہے، چاہے پہلے وضو کرے یا پہلے تیمم کرے۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے، یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے فرع سے۔
فرماتے ہیں فرع وجد فی ثوبہ منیا او بولا او دمن اعاد من آخر احتلام و بول و رعاف، اگر کسی نے کے کپڑے میں منی لگی ہوئی ہے یا پیشاب یا خون ہے تو آخری جو احتلام ہوا تھا، آخری جو بار جو پیشاب لگا تھا اور آخری بار جو تکثیر آئی تھی، اس سے نمازوں کا اعادہ کرے گا، اس وقت سے لے کر نمازوں کا اعادہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وَلَوْ وُجِدَ فِي جُبَّتِهِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ، اگر کسی کے جو ہے وہ جبے میں چوہا جو ہے مردہ پایا گیا تو اس کا یہاں سے حکم بیان کرتے ہیں۔ فَإِن لا ثقب فيها أعاد منذ وضع الكتب وإلا فثلاثة أيام لو منتفقة أو ناشفة وإلا فيوم وليلة۔ اگر جبے میں چوہا مردہ پایا گیا اور پھر اگر جو ہے وہ جبے میں سوراخ نہ ہو، فَإِن لَا ثَقْبَ فِيهَا، یعنی اس نے سوراخ نہیں کیا، تو اعاد منذ وضع القطن، تو اس وقت سے نماز کا اعادہ کرے گا جب سے روئی اس میں رکھی گئی ہے، یعنی اگر اس میں سوراخ وغیرہ نہیں کیا تو جب سے اس میں روئی رکھی گئی ہے اس نمازوں کا اعادہ کرے گا، اور اگر اس میں سوراخ وغیرہ ہے نہیں، اگر وہ پھول پھٹ گئی تو پھر وہ 3 دن کا، اور اگر پھولی پھٹی نہیں ہے تو چوہا تو وہ 1 دن اور 1 رات کا اعادہ کیا جائے گا۔ آگے یہاں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ فرمایا ولا نزح بخرء حمام وعصفور، اور فی بول فأرۃ فی الاصح فیض ولا بخرء حمام، کہتے ہیں کہ چوہے کے پیشاب میں اصح قول کے مطابق لا نزح جو ہے وہ پانی نہیں نکالا جائے گا، اسی طرح کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے بھی نہیں نکالا جائے گا، وقضا، اور اسی طرح نہیں پانی نکالا جائے گا سباع طیر فی الاصح، اصح قول کے مطابق جو شکاری پرندے ہیں ان کی بیٹ وغیرہ سے بھی کنویں سے پانی نہیں نکالا جائے گا، لتعذر صونها عن، اس لیے کہ ان سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ پرندے ہیں تو یہ اڑتے رہتے ہیں تو کسی وقت بھی یہ کنویں وغیرہ میں بیٹ کر سکتے ہیں۔ ولا بتقاطر بول کرؤوس ابر وغبار نجس، اور اسی طرح پیشاب کے باریک قطرے جو سوئی کے ناکے کے برابر ہیں، اور غبار نجس غبار جو ہے اس کے ساتھ جو ہے، اگر وہ غبار نجس غبار جو ہے پانی میں پڑ گیا تو اس کے ساتھ بھی پانی نہیں نکالا جائے گا، للعفو عنہما، یہ دونوں چیزیں معاف کی گئی۔ وبعرۃ ابل وغنم، اور اونٹ اور بکری کی جو ہے وہ 2 مینگنیاں اگر کنویں میں پڑ جائیں، کما یعفا،
تو اس کو بھی معاف کیا گیا ہے. لو وق لو وقعتا فی محلب وقت الحلب، یعنی اونٹ اور بکری کی دو مینگنیاں اگر دودھ دوتے وقت دودھ میں گر جائیں تو فرومیتا فوراً، تو فوراً انہیں نکال دیا جائے گا. قبل تفتت و تلون، قبل اس کے کہ ان کی دودھ میں پھٹ جائیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ دودھ میں شامل ہو جائے. اس سے پہلے فوراً جو ہی وہ اگر وہ مینگنیاں کریں گی تو ایک یا دو مینگنیاں ہیں تو انہیں فوراً نکال دیا جائے گا. والتعبیر بالبعرتین اتفاقی، دو مینگنیوں کی جو قید ہے یہ اتفاقی ہے. کیوں؟ لأن ما فوق ذالک کذالک، اس لیے کہ دو سے زائد بھی اگر ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہے. ذکروا فی الفیض وغیرہ، اس کو فیض وغیرہ نے ذکر کیا. وَلِذَا قَالَ، اسی واسطے سے کہا قیل القلیل، یہ کہا گیا ہے کہ قلیل جو مقدار ہے معفو عنہ، اسے معاف کیا گیا ہے. اور قلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ما یستقلہ الناظر، جسے دیکھنے والا قلیل سمجھے. والکثیر بعکسہ، اور کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والا زیادہ سمجھے. وعلیہ الاعتماد، اور اسی پر اعتماد ہے. یعنی قلیل مینگنیاں اگر پڑی ہیں تو وہ معاف ہیں، چاہے دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں. کما فی الہدایہ وغیرہ، جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے. لأن ابا حنیفہ لا یقدر شیئا بالرأی، لا یقدر شیئا بالرأی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رائے سے کسی چیز کا اندازہ نہیں لگاتے. تو اس بارے میں آپ جو فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی اس میں مبتلا ہے وہ اسی پر اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر وہ اسے زیادہ سمجھتا ہے تو زیادہ ہے، تھوڑا سمجھتا ہے تو تھوڑا. پھر ایک اور فرع آ گئی ہے، فرع. اس فرع میں ذکر کریں گے البعد بین البئر والبالوعة بقدر ما لا يظهر للنجس اثر، ما لا يظهر للنجس اثر. یعنی یہاں پر یہ فری مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کنویں اور گندے نالے میں، بالوعہ کنویں کے درمیان اور گندے نالے کے درمیان اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ کنویں میں اس گندے نالے کی نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو. تو اس میں شامی نے اس میں لکھا ہے کہ جو ہے اس میں ایک روایت یہ ہے کہ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو، ایک میں ہے 7 ہاتھ کا. لیکن معتبر یہ ہے کہ ذائقہ، رنگ اور بو جو ہے اس میں نہ ملے، یہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ دوری کی مقدار جو ہے نا زمین کی سختی اور نرمی کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے. زیادہ گندا نالا کنویں سے اتنا دور ہو کہ اس کی گندگی جو ہے وہ پانی میں محسوس نہ ہو، رنگ ذائقے کی. وَيُعْتَبَرُ سُؤْرٌ بِمُسْئِرٍ، اسم فاعل من اسعر اے ابقا لاختلاطہ بلعابہ. اور جھوٹے میں معتبر جھوٹا کرنے والے کا ہے، یعنی جو اس کو جھوٹا کرے گا اس کا اعتبار ہے، اس لیے کہ اس کا لعاب جو ہے وہ اس پانی میں مل جاتا ہے. اب فسور الآدمی یہ مطلقاً آدمی کا جھوٹا مطلقاً چاہے جنبی ہے، کافر ہے یا عورت ہے، نعم مکروہ ہے اس کا سورها للرجل،
یعنی عورت کا جھوٹا مرد کے لیے مکروہ ہے، اسی طرح مرد کا جھوٹا عورت کے لیے بعض صورتوں مکروہ ہے۔ کب؟ للاستزلاز، للاستلزاز، تلذذ حاصل کرنے کے لیے، وہ استعمال ریق الغیر وہو لا یجوز، کہ تلذذ حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے کی تھوک استعمال کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ وہو لا یجوز۔ تو اسی طرح جو ہے وہ علامہ شامی نے فرمایا کہ امرت جو لڑکا ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ وہ آگے فرماتے ہیں وَمَعْقُولُ لَحْمٍ، اور وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وَمِنْهُ الْفَرَسُ فِي الْأَصَحِّ، اور اصح قول کے مطابق گھوڑا بھی ان میں سے ہے، وَمِثْلُهُ، اور اسی کے مثل وہ جانور بھی ہیں مَا لَا دَمٌ لَهُ، جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، طاہر الفم، یہ کیا ہیں جی؟ طاہر الفم ہیں، قصور الآدمی مطلقاً، وَمَعْقُولُ لَحْمٍ طاہر، اور جو جانور کھائے جاتے ہیں ان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے۔ اس کا خون نہیں ہوتا اور منہ پاک ہو۔ قید للکل، یہ تمام کے لیے جو ہے وہ قید ہے۔ طاہر، یعنی طاہر ہیں بلا کراہیت، یعنی بغیر کسی کراہیت کے یہ سارے پانی پاک ہیں۔ دوسرا ناپاک پانی ہے وصور خنزیر و کلب و سباع بہائم، کتے خنزیر کا، کتے کا اور درندوں کا جو جھوٹا ہے، ومنہ الحرۃ البریہ، وہ جو جنگلی بلی ہے وہ بھی اسی میں آتی ہے، ان کا بھی جھوٹا ناپاک، اور اسی میں آئے گا وشارب خمر فور شربہا، وہ شخص جس نے فوراً شراب پی ہو ابھی اور اس کے منہ میں شراب لگی ہوئی ہو، ولو شاربہ طویلا لا یستوعبہ اللسان فنجس ولو بعد زمان، اور اگر اس کی مونچھیں اتنی لمبی ہوں کہ زبان ان تک نہ پہنچ سکے اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا۔ طویلا لا یستوعب، یعنی جو ہے وہ شراب اس کی جو ہے وہ مونچھوں پہ بھی لگا ہوا ہے اور زبان اس تک نہیں پہنچ سکتی جس کہ اس کو صاف کرے، اس نے منہ دھویا بھی نہیں ہے، تو اب اس کا جھوٹا ناپاک ہو۔ ولو بعد ازمان، اگرچہ کئی مدت بعد، یعنی کہیں کافی دیر بعد بھی پیے تو بھی اس کا جھوٹا ناپاک ہوگا۔ اسی طرح وحرۃ فور اکل فارۃ نجس مغلظ، اور اسی طرح بلی نے اگر چوہا کھایا ہے تو اسی وقت اس کا جھوٹا جو ہے وہ یہ بھی ناپاک ہوگا۔ وصور حرۃ ودجاجۃ فلات و ابل و بقر جلالہ، اور اسی طرح تیسرا پانی جو ہے وہ بلی کا جھوٹا، جس بلی کے منہ پر نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اور پھرنے والی مرغی جو ہے، اور اسی طرح وہ اونٹ اور گائے جو جلالہ ہے، جلالہ جو گندگی کھاتی ہیں، تو ان کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ فالاحسن ترک دجاجۃ لیعم الابل والبقر والغنم، بس بہتر یہ تھا کہ مرغی کا ذکر نہ کرتے تاکہ یہ بات جو ہے وہ
اونٹ، گائے اور بکری کو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وَسِبَاعِ طَيْرٍ، اور جو شکاری پرندے ہیں، لم یعلم ربها طہارت من قاری، اور یعنی وہ جو شکاری پرندے ہیں ان کا جوٹا بھی کیا ہوگا، ناپاک ہوگا، اگر مالک کو ان کے چونچ کی طہارت کا علم نہ ہو۔ وَسَوَاكِنِ بُيُوتٍ طَاهِرٌ لِضَرُورَتٍ، اور گھروں میں جو رہتے ہیں ان کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے ضرورت کی بنا پر، لیکن مکروہ تنزیہ ہے اصح قول کے مطابق، ان وجد غیرہ، اگر اس کے علاوہ پانی پایا گیا تو پھر اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ وَإِلَّا لَمْ يَكَنْ أَصْلًا كَأَكْلِهِ لِلْفَقِيرِ، اور اگر وہ اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے تو اصلاً مکروہ نہیں ہے، جیسے فقیر کے آگے۔ وَصُورُ حِمَارٍ أَهْلِيٍّ وَلَوْ ذَاكِرًا فِي الْأَصَحِّ وَبَغْلٍ أُمُّهُ حِمَارًا وَلَوْ فَرَسًا أَوْ بَقَرَةً فَطَاهِرٌ كَمُتَوَلِّدٍ مِّنْ حِمَارِ وَحْشِيٍّ وَبَقَرَةٍ، اور چوتھا پانی جو ہے وہ ہے پالتو گدھا، اس کا جوٹا اگرچہ نر ہو، ولو ذکرن فی الاصح، اصح قول کے مطابق، اور اسی طرح وہ خچر جس کی ماں گدی ہے، ہمارا، اگر ولو فرسن او بکر، اگر اس کی ماں گھوڑی تھی یا گائے تھی تو پھر وہ پاک ہے، اس کا جوٹا پاک ہے، چونکہ جانوروں میں ماں کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو ماں اگر گھوڑی ہے تو گھوڑے کا جوٹا پاک ہے، ماں اگر اس کی گائے تھی تو اس کا جو ہے وہ جوٹا پاک ہے۔ کمتولد من حمار وحشی و بقرۃ، جیسے جو وحشی گدھے اور گائے کے ملاپ سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وحشی جو گدھے ہوتے ہیں یہ جنگلی گدھے اور گائے کے ملاپ سے بھی جو ہے وہ خچر پیدا ہو سکتے ہیں۔ ولا عبرۃ بغلبۃ الشبہ لتصریحہم بحل عقل الذئب ولدتہ شاۃ اعتبارا للام، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مشابہت کے غلبے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے اس بھیڑیے کے کھانے کی کہ جس کی ماں جو ہے وہ بکری ہو، کیونکہ جانوروں میں اعتبار ماں کا ہے۔ یعنی بکری سے بھیڑیا پیدا ہوا تو وہ بکرا ہے، اس کو کھایا جائے گا۔ وجواز العقد یستلزم طہارت اصول، جب اس بھیڑیے کو جس کی ماں بکری ہے اس بھیڑیے کو کھانا جائز ہے تو یہ کھانے کا جواز یہ اس کے جوٹے کی طہارت کو مستلزم ہے، کما لا یخفی۔ وما نقل المصنف عن الاشباح من تصحیح عدم الحل قال شیخنا انہ غریب، اور مصنف نے جو اشباح سے نقل کیا کہ اس کے عدم حل کی تصحیح، ہمارے شیخ نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہ غریب ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے۔ یعنی اشباح میں یہ ہے کہ جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو قاعدہ یہ ہے کہ عدم حلت کو جو ہے وہ دیا جائے گا، تو یہ غریب ہے۔ تو اس سے شیخ سے مراد شیخ رملی ہیں۔ تو گدے کا اور خچر کا جو جوٹا ہے مشکوکن فی طہوریتہ لا فی طہارت، اس کی پاک کرنے میں شک ہے، پاک ہونے میں شک نہیں ہے۔ حتی لو وقع فی ماء قلیل او تو بھی ربی الاجرا، یہاں تک کہ اگر یہی پانی اگر مائع قلیل مطلق میں پڑ جائے
تو اب اجزاء کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ ناپاک ہوتا تو اس کو بھی ناپاک کر دیتا، تو اس لیے جو ہے وہ یہ پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت، یعنی گویا یہ مستعمل ہو گیا ہے، تو اب گویا یہ مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل گیا، تو اب اس کا وزن کیا جائے گا، جو زیادہ ہوگا اس کا اعتبار، اگر وہ غیر مستعمل زیادہ ہے تو یہ سارا ٹھیک ہے، اور اگر یہ زیادہ ہے تو پھر طہارت جائز نہیں ہوگی۔ تو اعتبار اجزاء وحل یطہر نجس، یا گدے کے جوٹے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے؟ قولان، اس میں دو قول، کیونکہ طہوریت میں شک ہے، طاہر ہونے میں شک نہیں ہے۔ وَيَتَوَضَّأُ بِهِ أَوْ يَغْتَسِلُ وَيَتَيَمَّمُ، اس ماء مشکوک کے ساتھ وضو کرے گا یا غسل کرے گا اور تیمم کرے گا، یعنی اے یجمع بینہما احتیاطا فی صلاۃ واحد، یعنی ایک نماز میں دونوں کو جمع کرے گا، لا فی حالت واحد، ایک حالت میں دونوں کو جمع نہیں کرے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں ان فقد ماء مطلقا، اگر مائع مطلق جو ہے وہ مفقود ہو گیا، فصح تقدیم ایہما شاء فی الاصح، تو پھر جو ہے وہ یعنی مائع مشکوک ہی ہے، مائع مطلق مفقود ہے، پھر ان دو میں سے وضو اور طہارت تیمم میں سے جس کو چاہے اصح قول کے مطابق مقدم کرے۔ وَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ أَرَاقَهُ لَازِمَ إِعَادَةُ التَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ لِاحْتِمَالِ الطُّهُورِيَّةِ، اس لیے کہ اگر اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور یہ جو پانی تھا گدے کا اور خچر کے جوٹا مشکوک، اس کو بہا دیا، تو اس پر تیمم کا اور نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر طہوریت کا احتمال موجود تھا۔ وَيُقَدَّمُ التَّيَمُّمُ عَلَى نَبِيذِ التَّمْرِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُصَحَّحِ الْمُفْتَى بِهِ، اور نبیذ تمر یعنی وہ پانی جس میں کھجوروں کو بگویا گیا ہو، اس پر تیمم کو مقدم کیا جائے گا، صحیح اور مفتہ بھی تصحیح والا قول جو ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ لأن المجتہد اذا راجع عن قول لا يجوز الاخذ منه، اس لیے کہ امام اعظم نے پہلے فتویٰ دیا تھا نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، پھر آپ نے اس قول سے رجوع کر لیا، تو لہذا جب مجتہد اب کسی قول سے رجوع کر لے تو اب اس کو اخذ کرنا جائز نہیں ہے۔ وحکم ارکن کسوری ہی، پسینے کا حکم ان جانوروں کے جوٹے کی طرح ہے، پس گدے کا جو پسینہ ہے جب پانی میں گر جائے تو وہ مذہب کے مطابق جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، جیسا کہ مستصفیٰ میں اور محیط میں ہے، اور جو جلالہ ہے جانور، ان کا پسینہ کپڑے اور بدن پہ لگے تو وہ معاف ہے، جیسا کہ خانیہ میں ہے، چونکہ وہ ظاہر میں وہ جانور پاک ہے۔ تو آج کی گفتگو